اس کے بعد ایسا ہوا کہ بنی امون کا بادشاہ ناحس مر گیا اور اس کا بیٹا اس کی جگہ سلطنت کرنے لگا۔ تب داؤد نے کہا کہ میں ناحس کے بیٹے حنون کے ساتھ نیکی کروں گا، کیونکہ اس کے باپ نے میرے ساتھ نیکی کی۔ بس داؤد نے قاصد بھیجے تاکہ اس کے باپ کے بارے میں اسے تسلی دیں۔ سو داؤد کے خادم بنی امون کے ملک میں حنون کے پاس آئے کہ اسے تسلی دیں، پر بنی امون کے امیروں نے حنون سے کہا، کیا تیرا خیال ہے کہ داؤد تیرے باپ کی عزت کرتا ہے جو اس نے تیرے پاس تسلی دینے والے بھیجے ہیں؟ کیا اس کے خادم تیرے ملک کا حال دریافت کرنے اور اسے تباہ کرنے اور بھید لینے کو نہیں آئے ہیں؟ تب حنون نے داؤد کے خادموں کو پکڑا اور ان کی داڑھی مونچھیں منڈوا کر ان کی آدھی پوشاک ان کے سرینوں تک کٹوا ڈالی اور ان کو روانہ کر دیا۔ تب بازوں نے جا کر داؤد کو بتایا کہ ان آدمیوں سے کیسا سلوک کیا گیا۔ سو اس نے ان کے استقبال کو لوگ بھیجے، اس لیے کہ وہ نہایت شرماتے تھے، اور بادشاہ نے کہا کہ جب تک تمہاری داڑیاں نہ بڑھ جائیں یریحو میں ٹھہرے رہو، اس کے بعد لوٹ آنا۔ جب بنی امون نے دیکھا کہ وہ داؤد کے حضور نفرت انگیز ہو گئے ہیں، تو حنون اور بنی امون نے مسوپتامیہ اور ارام ماکہ اور زوبا سے رتھوں اور سواروں کو کرایہ کرنے کے لیے 1000 کنتار چاندی بھیجی۔ سو انہوں نے 32,000 رتھوں اور ماکہ کے بادشاہ اور اس کے لوگوں کو اپنے لیے کرایہ کر لیا، جو آ کر میدبا کے سامنے خیمہ زن ہو گئے، اور بنی امون اپنے اپنے شہروں سے جمع ہوئے اور لڑنے کو آئے۔ جب داؤد نے یہ سنا تو اس نے یوآب اور سرماؤں کے سارے لشکر کو بھیجا۔ تب بنی امون نے نکل کر شہر کے پھاٹک پر لڑائی کے لیے صف باندھی، اور وہ بادشاہ جو آئے تھے سو ان سے الگ میدان میں تھے۔ جب یوآب نے دیکھا کہ اس کے آگے اور پیچھے لڑائی کے لیے صف بندی ہے، تو اس نے سب اسرائیلیوں کے خاص لوگوں میں سے آدمی چن لیے اور آرامیوں کے مقابل ان کی صف آرائی کی، اور باقی لوگوں کو اپنے بھائی ابیشے کے سپرد کیا۔ انہوں نے بنی امون کے سامنے اپنی صف باندھی، اور اس نے کہا کہ اگر آرامی مجھ پر غالب آئیں تو میری کمک کرنا، اور اگر بنی امون تجھ پر غالب آئیں تو میں تیری کمک کروں گا۔ سو ہمت باندھو اور آؤ، ہم اپنی قوم اپنے خدا کے شہروں کی خاطر مردانگی کریں، اور خداوند جو کچھ اسے بھلا معلوم ہو کرے۔ بس یوآب اپنے لوگوں سمیت آرامیوں سے لڑنے کو آگے بڑھا، اور وہ اس کے سامنے سے بھاگے۔ جب بنی امون نے آرامیوں کو بھاگتے دیکھا تو وہ بھی اس کے بھائی ابیشے کے سامنے سے بھاگ کر شہر میں گھس گئے۔ تب یوآب یروشلم کو لوٹ آیا۔ جب آرامیوں نے دیکھا کہ انہوں نے بنی اسرائیل سے شکست کھائی تو انہوں نے قاصد بھیج کر دریائے فرات کے پار کے آرامیوں کو بلوایا، اور ہدد ازر کا سپہ سالار سوفک ان کا سردار تھا، اور اس کی خبر داؤد کو ملی۔ تب وہ سارے اسرائیل کو جمع کر کے یردن کے پار گیا اور ان کے قریب پہنچا اور ان کے مقابل صف باندھی۔ سو جب داؤد نے آرامیوں کے مقابلہ میں جنگ کے لیے صف باندھی تو وہ اس سے لڑے، اور آرامی اسرائیل کے سامنے سے بھاگے، اور داؤد نے آرامیوں کے 7,000 رتھوں کے سواروں اور 40,000 پیادوں کو مارا اور لشکر کے سردار سوفک کو قتل کیا۔ جب ہدد ازر کے ملازموں نے دیکھا کہ وہ اسرائیل سے ہار گئے تو وہ داؤد سے صلح کر کے اس کے مطیع ہو گئے، اور آرامی بنی امون کی کمک پر پھر کبھی راضی نہ ہوئے۔ آمین۔